یہ لڑکی کون ہے؟ خرم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جانزون نے اسے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ایرانی لڑکی ہے، اور کون جانے، کسی محل سے آئی ہے یا کسی گندے نالے سے اٹھائی گئی ہے، مگر اب وہ جو کچھ بھی ہے رابن کی ہے، اس کی جاگیر ہے وہ۔ یہ تو رابن نے بھی کہا تھا، خرم نے نرم لہجے میں کہا، مگر میں سوچتا ہوں کیا لڑکی بھی اسی انداز میں سوچتی ہے؟ جانزون چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے خرم کا بازو تھاما اور اسے گھما کر اپنے سامنے کیا۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی۔ اس نے غصے میں لپٹی ہوئی سرگوشی میں کہا، دیکھو پاکستانی، دنیا میں کروڑوں اربوں عورتیں ہیں، تم ان میں سے جسے چاہو اپنا لو، لیکن اس لڑکی کے لیے سوچنا بھی مت۔ وہ رابن کی ہے، اسے خوش رکھتی ہے، اور جب تک رابن خوش ہے ہم سب بھی مطمئن ہیں۔ تم اسے دیکھ کر صرف مسکرائے بھی تو دو چاقو تمہارے حلق میں گڑ جائیں گے، ایک اس کا، دوسرا میرا، سمجھے؟ خرم بڑی معصومیت سے مسکرایا اور اس نے بے حد شیریں لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں، مگر میں ایسی برف کی مورت کے لیے کیوں خوار ہونے لگا؟ میں تو گرم و گداز جذبوں کا آدمی ہوں۔ پھر بھی یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ جانزون نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ خرم اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی وہی معصوم سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ اس نے کہا، کیپٹن، ایک بات میں بھی تمہارے کان میں ڈال دوں، مستقبل میں اپنے یہ ہاتھ اپنی جیبوں میں رکھنا۔ اگلی بار تم نے مجھے ہاتھ لگایا، تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ جانزون کا منہ کھل گیا حیرت سے، پھر بغیر کہے وہ پلٹا اور رابن کے اسٹیٹ روم کی طرف چل دیا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو نیلم کوئی فیشن میگزین پڑھ رہی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، رابن نے کہا، ہمارے آخری مہمان آنے میں ابھی چند منٹ باقی ہیں، اور اس کے آنے سے پہلے مجھے تم لوگوں سے کچھ کہنا ہے۔ جانزون نے اسے حیرت سے دیکھا، گویا اسے کسی اور مہمان کی آمد کا علم نہیں تھا۔ رابن نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارا آخری مہمان مسٹر نواز کا ایک دوست ہے۔ میرا دوست؟ کیا نام ہے اس کا؟ خرم نے پوچھا۔ کیپٹن راکا۔ خرم تقریباً اچھل پڑا۔ پھر اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، مجھے کیا، یہ تمہارا جہاز ہے، تم جانو، میں ہوتا تو اسے باہر ہی کچھ دے دلا کر نمٹا دیتا۔ خیر، کام کی بات کرو۔ راکا رشوت وصول کرنے آ رہا ہے۔ بدقسمتی سے وہ طے شدہ رقم سے زیادہ طلب کر رہا ہے، اس لیے مجھے اس سے تنہائی میں گفتگو کرنا ہوگی۔ لہٰذا کھانے اور کافی کے بعد کیپٹن تم اپنے کام میں لگ جانا، اور نواز، تم نیلم کو عرشے والے سیلون میں لے جا کر اس کا کچھ دل بہلانا۔ کیپٹن راکا سے معاملات طے ہو جانے کے بعد میں خود تمہیں بلوا لوں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے تو یہ رات بے حد خوشگوار لگنے لگی ہے، خرم نے ٹہک کر کہا۔ کاش تمہارے حق میں ایسا ہی ہو، رابن نے خشک لہجے میں کہا۔ خرم نے چونک کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ تمہارے مستقبل کا انحصار میرے اور راکا کے مذاکرات پر ہے۔
فی الوقت تو اسے مجھ پر چھوڑ دو، بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ 5 منٹ بعد کیپٹن راکا آیا اور ڈنر شروع ہو گیا۔ ڈنر کچھ پرلطف نہیں تھا، ماحول میں کشیدگی اور شک تھا۔ جانزون بے حد ناخوش اور نیلم بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ خرم البتہ راکا کے ساتھ چھیڑخانی کرتا رہا، لیکن راکا بہت ڈھیٹ آدمی تھا۔ رابن کا انداز ایسا تھا جیسے صورتحال پوری طرح اس کے قابو میں ہے۔ وہ بہت اچھا میزبان ثابت ہو رہا تھا۔ گفتگو کی ذمہ داری بھی اس نے ہی سنبھالی ہوئی تھی۔ کافی کے بعد رابن نے کہا، اب تم لوگ ہمیں تنہا چھوڑ دو، مجھے کیپٹن راکا سے کچھ کاروباری معاملات طے کرنے ہیں۔ جانزون بغیر کچھ کہے رخصت ہو گیا۔ خرم بھی نیلم کو لے کر نکلا اور ڈیک کی طرف چل دیا۔ اس نے نیلم کا ہاتھ تھام لیا۔ نیلم کے ہاتھ میں تھر تھراہٹ سی تھی۔ وہ ریلنگ سے ٹک کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر وہ پانی میں تھرکتی روشنیوں کو دیکھتے رہے۔ خرم کو حیرت ہوئی۔ وہ تو سچ مچ برف کی مورت تھی۔ اس کے لمس کا گداز بھی اسے نہیں پگھلا سکا تھا۔ اس کے جوابی لمس میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ لگتا ہے ہمیں کافی دیر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا۔ بالآخر خرم نے کہا، کیا تم وقت گزاری کے لیے وقتاً فوقتاً ایک مسکراہٹ، ایک مہربان لفظ بھی نہیں دے سکتی؟ میری مسکراہٹ سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ برف کی مورت بولی۔ میں خود کو بہتر مرد محسوس کرنے لگوں گا۔ مجھے یہ کام صرف ایک شخص کے لیے کرنے کا معاوضہ ملتا ہے۔ اس معاوضے میں 2 افراد کو نہیں نواز سکتی، نیلم نے سرد لہجے میں کہا اور پانی کو گھورتی رہی۔ معاوضے کا کیا سوال ہے؟ میں تو کنگلا آدمی ہوں، خرم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مسکراہٹ میرے نزدیک خرید و فروخت کی جنس ہے بھی نہیں۔ مجھے تو جو کچھ ملے گا محبت کے عوض ملے گا۔ جواب میں اپنا پورا دل اور خالی جیب ہی دے سکتا ہوں۔ اور دیکھو، دنیا اتنی مایوس کن جگہ ہے کہ آدمی کو ہنسنے کا جواز ہی میسر نہیں آتا۔ ایسے میں تم مجھے 2 مسکراہٹیں کیوں نہیں دے سکتی؟ اچھا یہ بتاؤ، دنیا دیکھی ہے تم نے؟ میں نیپلز جا چکی ہوں، نیلم نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ بہت خوب، اور وہاں رابن کی دولت کے زور پر تم بہترین ہوٹل میں ٹھہری ہوگی۔ ٹپ کے لالچ میں ویٹر تمہارا کوئی کام کرنے کو ترستے ہوں گے، ہے نا؟ ہاں، اور کہاں کہاں گئی ہو؟ نیو یارک، لندن، پیرس، کینز اور نہ جانے کہاں کہاں۔ اور تمہیں ہر شہر ایک جیسا ہی لگا ہوگا۔ ہاں، تو پھر مان لو کہ تم نے کسی جگہ بھی ایک سچا لمحہ تک نہیں گزارا۔ دولت میں یہی خرابی ہوتی ہے، شہروں کا زندگی کا اصل روپ دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ تم تو خوشی کے ذائقے سے بھی نہ آشنا ہوگی۔ خوشی؟ نیلم کے لہجے میں نفرت امڑ آئی۔ نہیں، میں نہیں جانتی خوشی کیا ہے، لیکن دنیا؟ خرم، دنیا میں نے تم سے زیادہ دیکھی ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو گڑیا؟ میں 16 سال کی عمر سے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ مجھے مارے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں تھی، دنیا خود میرے پاس آتی تھی۔ کیوں نہ آتی؟ تم حسین ہی ایسی ہو۔ اس تعریف کا نیلم پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس نے سادگی سے کہا، میں جہاں تھی
وہاں حسن کے تمام دروازے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت ہو۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ خرم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہانگ کانگ۔ وہاں سے لایا ہے رابن تمہیں؟ ہاں۔ وہ آسانی سے خوش ہونے والا آدمی نہیں، اور میں نے اسے خوش کر دیا تھا۔ اب میں اس کے لیے نمائشی کھلونا ہوں۔ مرد مجھے دیکھ کر شل ہو جاتے ہیں، عورتیں مجھے دیکھ کر گھڑتی ہیں، اور رابن خوش ہوتا ہے۔ اور تم؟ میں قانع ہوں، بلکہ خوش ہوں۔ ہانگ کانگ کے اس اعلیٰ درجے کے کہبہ خانے پیکاک پویلین میں 200 سے زیادہ عورتیں تھیں۔ میں ان سب سے زیادہ کامیاب ہوں، اور جب رابن کا دل بھر جائے گا تم سے تو کیا تم اس سے بہتر کوئی شکل پیش کر سکتے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ کیوں نہیں؟ اگر محبت کے تند جذبے نے مجھے اور تمہیں ایک ساتھ جکڑ لیا تو ہم نئے سرے سے زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ تب پہلی بار خرم نے نیلم کی ہنسی سنی، لیکن وہ خوشکن ہرگز نہیں تھی۔ تم بے وقوف ہو خرم، اس نے کہا۔ اس بات سے تو میں بہت پہلے سے واقف ہوں، لیکن رابن کی عقل مندی کے مقابلے میں مجھے اپنی حماقت زیادہ پسند ہے۔ تو پھر تم اس کے ساتھ شامل کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اس نے میری واحد صلاحیت کے بہت اونچے دام لگائے تھے۔ تم کیپٹن راکا سے خوفزدہ تھے؟ اس بار خرم نے قہقہا لگایا۔ نیلم گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ خوفزدہ؟ اور اس سے؟ خرم نے حقارت سے کہا۔ میں اس رشوت خور سے کیوں خوفزدہ ہونے لگا؟ وہ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ یہ کر سکتا تھا کہ مجھے سنگاپور کی فلائٹ پر بٹھا دے۔ پھر رابن نے جو پیشکش کی تو یہ بھی بتایا کہ میرے سلسلے میں وہ کیپٹن راکا کو خرید چکا ہے، اور ویسے بھی میرا اس جہاز کے ذریعے انڈونیشیا سے نکلنا خلاف قانون نہیں، لیکن راکا نے اسے بڑی بات بنا دیا ہوگا۔ اس کا دھندا ہی یہی ہے۔ پھر آج راکا تمہارے لیے نہیں آیا تو کیوں آیا ہے؟ وجہ جو بھی ہو میری گڑیا، اس کی آمد کا سبب میں نہیں ہوں۔ تو پھر کیوں آیا وہ؟ نیلم کا لہجہ عجیب سا تھا۔ خرم الجھ سا گیا۔ اس نے ریلنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے ہنس کر کہا، اس بات کی نہ تمہیں کوئی پرواہ ہونی چاہیے نہ مجھے۔ رابن کا معاملہ ہے، وہی جانے۔ ہمیں تو صرف اپنے معاوضے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تیزی سے نیلم کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور بغیر سوچے سمجھے ایک جسارت کر ڈالی۔ نیلم پہلے تو اس کے سینے پر گھونسے مارتی رہی، پھر اچانک خرم کو احساس ہوا کہ برف پگھل رہی ہے، جذبے جاگ رہے تھے۔ وہ علیحدہ ہوئے۔ خرم نے سگریٹ سلگائی اور نیلم اپنے بکھرے بال درست کرنے اور لپسٹک تازہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ نیلم کا چہرہ تاریکی میں تھا۔ خرم اس کا تاثر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن نیلم بولی تو اس کی آواز پہلے کی طرح بے تاثر اور سرد نہیں تھی۔ تم عورتوں کی قربت میں بہت جلدی بھڑک اٹھتے ہو۔ تمہاری قربت مجھے بہت تیزی سے بھڑکاتی ہے۔ چلو یہی صحیح، مگر اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا؟ میرے ساتھ چلو، ہم نئے سرے سے زندگی شروع کر سکتے ہیں۔
ابھی۔ نیلم نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں نکالے جانے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں اور جیب میں تمہاری کچھ بھی نہیں ہے۔ خرم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ خرم نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا، تو ہم یہیں رہیں گے؟ تم میری چاہت کرو گی اور میری نگاہیں تمہارے چہرے پر جمی رہیں گی ہر وقت۔ میرے ہاتھ تمہارے لمس کو دن رات ترستے رہیں گے اور تم کسی اور کی زینت آغوش بنی رہو گی، صرف اس لیے کہ اس کے پاس دولت ہے۔ یہی چاہتی ہو تم؟ میں یہ نہیں چاہتی، لیکن میرے لیے ہے یہی سب کچھ، اور کوئی بہتر موقع ملنے تک میں اسے قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ اپنے خطرات سمیت محبت اس سے بہتر نہیں لگتی تمہیں؟ محبت؟ نیلم کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ اسے محبت کہتے ہو؟ تمہارے خیال میں ایک تم ہی ہو جس کے بارے میں اس طرح محسوس کیا ہے میں نے، اور کیا مجھے یہ خوش فہمی ہے کہ تمہیں اس انداز میں صرف میں نے متاثر کیا ہے؟ تو رابن بدستور تمہارا مالک ہے۔ اس نے جو کچھ خریدا ہے اس کا وہ مالک ہے۔ میری بات سنو خرم۔ نیلم کے لہجے میں گرم جوشی آ گئی اور اس نے اپنا ہاتھ خرم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کوئی اور مقام ہوتا تو ہمارے لیے امید ہو سکتی تھی، لیکن یہاں کوئی امکان نہیں۔ رابن بہت خراب آدمی ہے۔ اگر اسے اندازہ بھی ہو جائے کہ ہمارے درمیان کچھ ہوا ہے تو وہ ہمیں ذلیل کرنے اور اذیت پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم اسے نہیں جانتے، میں جانتی ہوں۔ وہ اپنی ضد پوری کیے بغیر نہیں مانتا۔ میں خود بھی بڑا اڑیل اور مستقل مزاج آدمی ہوں۔ تم جتنا خود کو سمجھتے ہو اس سے بڑے بے وقوف ہو خرم۔ اس سے پہلے کہ خرم اس بات کی تردید کرتا، ایک چینی خلاصی اس کا بلاوا لے کر آ گیا۔ رابن نے اسے بلوایا تھا۔ رابن کے سوئٹ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ان کی نظر کیپٹن راکا پر پڑی، جو میز پر سر ٹکائے کرسی پر بکھرا زوردار خراٹے لے رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک جام لڑھکا ہوا تھا اور کوہنی کے پاس شیمپین کی باسکٹ تھی۔ میز پر گری ہوئی شراب قطرہ قطرہ اس کی گود میں گر رہی تھی۔ رابن پورٹ ہول کے پاس کھڑا سگار سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نیلم نے تعجب سے رابن کو دیکھا۔ اچھے مسلمان شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ رابن نے مسکراتے ہوئے کہا، کیپٹن راکا نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تمہارے معاملات نمٹ گئے اس سے؟ خرم نے پوچھا۔ ہاں، وہ بھی خوش اور مطمئن ہے، لیکن اتنی سی دیر میں اس کا یہ حال ہو گیا۔ رابن نے تیز نگاہوں سے خرم کو دیکھا، لیکن خرم کی نگاہوں میں کوئی قابل اعتراض تاثر نہیں تھا۔ اب ایک مسئلہ درپیش ہے، رابن نے کہا، اسے گھر کیسے پہنچایا جائے؟ سیدھی سی بات ہے، خرم نے بے پرواہی سے کہا، کنارے لے جا کر اسے کسی رکشے میں ٹھونسو اور پولیس ہیڈ کوارٹر بھجوا دو۔